28ویں اور 29ویں پارے کا خلاصہ آپ کی بارگاہ میں عرض کیا جائے گا۔ ابتدا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اس صورت کا نام مجادلہ ہے، لڑائی جھگڑے کو مجادلہ کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو اس کے ابتدا میں ایک واقعہ ہے، اور وہ واقعہ ہے حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق۔ اللہ فرماتا ہے قد سمع اللہ، تحقیق اللہ نے سن لی، قول التی، اس عورت کی بات، تجادلک فی زوجہا، اے محبوب جو آپ سے اپنے شوہر کے متعلق جھگڑ رہی تھی۔ ویسے حضور سے جھگڑنا تو کفر ہے، کوئی جھگڑے تو کفر ہے، لیکن ناز کا جھگڑا ہو تو وہ پیار بن جاتا ہے۔ ناز ہوتا ہے نا بعض، جس طرح بچوں کو ناز ہوتا ہے اپنے باپ پر، اپنی والدہ پر، تو وہ جھگڑنا نہیں میں نے ایسا کرنا ہے، تو وہ جھگڑنا پیار کا جھگڑنا ہے، وہ ناز کا جھگڑنا۔ تو یہ ناز کا جھگڑا تھا یا رسول اللہ۔ اور واقعہ کیا تھا؟ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے خاوند نے زہار کر دیا تھا۔ شوہر نے کہا تمہاری کمر ایسی ہے جیسے میرے ماں کی کمر، یعنی اس کو یوں سمجھ لیں جس طرح ہماری زبان میں نا کہتے ہیں کہ تو میری ماں ہے، کہتے ہیں نا، کتنے لوگ کہہ دیتے ہیں، تو وہ اس سے یہ مسئلہ اخذ کر لیں کہ یہ کہنا جرم ہے، اس طرح نہیں کہنا چاہیے، غلط بات ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ جھگڑا کر رہی تھی کہ یا رسول اللہ اس سے تو مجھے طلاق ہو گئی، تو وہ جھگڑا کر رہی تھی بار بار، یا رسول اللہ میرے بچے بھی ہیں، وہ کیا ہوگا ان کا، میں اگر ان کو لیتی ہوں طلاق کے بعد تو میں تو کھانا نہیں کھلا سکوں گی، اگر وہ لیتا ہے تو وہ سنبھال نہیں سکے گا۔ آج کل بھی یہ مسائل ہوتے ہیں کہ نہیں؟ تو طلاق سے بچنا چاہیے، اس سے بچوں کا مستقبل تباہ ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں پر بھی غور کرنا چاہیے، اور کبھی ایسے جملے نہ کہیں کہ جس سے کوئی معاملات گڑبڑ ہوں، اور اللہ تعالی ہمیں ایسی چیزوں سے بچائے۔ تو یہ واقعہ فرمایا تو حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جھگڑ رہی تھی اپنے شوہر کے متعلق، ناز کا جھگڑا تھا، پیار کا جھگڑا، یا رسول اللہ کچھ کریں، یا رسول اللہ کچھ مہربانی فرمائیں، میں تو بالکل ختم ہو گئی، گئی چلی گئی۔ حضور نے فرمایا انتظار کرو انتظار کرو، اتنے میں جبریل امین آ گئے۔ جبریل امین نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، یہ جو جھگڑ رہی ہے نا آپ سے، اللہ نے اس کی بات سن لی ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ نے تمہاری بات سن لی ہے، طلاق تو نہیں ہوئی، لیکن اب اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ کفارہ کیا ہے؟ اس زہار کا، اس طرح کے الفاظ جو ادا کرتے ہیں ان کے لیے یہ قابل توجہ بات ہے۔ فرمایا اس زہار کا کفارہ ادا کرو، کیا؟ ایک غلام آزاد کرو، اس کو بولو، اس کو بلایا گیا، جی غلام آزاد کرو۔ حضور میں غلام چونکہ آزاد کرنا لے کر سب سے مہنگا کام تھا، اس نے کہا اتنا مہنگا کام میں کیسے کر؟ کہا اچھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ حضور میں 60 مسکینوں کو کھانا مشکل ہے، نہیں ہو سکے گا۔ اچھا 60 روزے رکھو۔ کہا میں بوڑھا آدمی ہوں، یا رسول اللہ 60 روزے میں رکھوں کس طرح ہوگا؟ حضور نے اپنے جیب سے پیسے دیے، جاؤ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اللہ، 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا اور کفارہ ادا ہو گیا۔ پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے غلاموں کی یہ عادت ہے، اپنی ذاتی ضرورت کو بھی ترجیح نہیں دیتے، یہ دوسروں کو ترجیح دیتے۔ ہوا کچھ ایسے کہ حضور جانے جانا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مہمان آ گئے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی ازواج سے پتہ کیا کھانے کے لیے کچھ ہے، تو سب ازواج کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، کھانے کے لیے بظاہر کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک صحابی رسول ہے، ان کو بلایا، اچھا آپ جائیں نا اپنے گھر میں ان مہمانوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ فوراً لے کے جی یا رسول اللہ، بالکل ٹھیک۔ گھر میں گئے، اپنی زوجہ سے پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ انہوں نے کہا صرف بچوں کے لیے پکایا ہوا ہے، باقی کچھ ہے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا بچوں کو بلا کے سلا دو، اور رات کا ٹائم ہے تو چراغ جلا ہوا ہے نا، تو جب وہ مہمان بیٹھیں گے کھانے کے لیے تو چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے اٹھنا اور بجھا دینا، اور پھر اپنا منہ بھی ہلاتے رہنا، میں بھی ہلاؤں گا تاکہ جب پتہ چلے کہ یہ کھانا کھا رہے ہیں، اور ہم نے کھانا نہیں کھانا، وہ پیٹ بھر کے سیر ہو کے کھا لے، محمد رسول اللہ کا مہمان آیا ہے، ہمارے آقا کا مہمان آئے ہیں، ان کو کہیں یہ نہ ہو کہ جی تھوڑا کھایا ہے ہم نے، جی ٹھیک ہے۔ ایسا ہی ہوا، صبح جب حضور کی بارگاہ میں گئے نا تو حضور مسکرا رہے تھے، اور یہ آیت کریمہ پڑھ رہے تھے کہ رب نے قرآن کی آیت نازل، محبوب جو تیرے غلام ہیں نا، ان کو اپنی ضرورت ہوتی ہے، پھر بھی اپنی ضرورت کا خیال نہیں ہوتا، یہ دوسروں کو کی ضرورت کا خیال رکھتے ہیں۔ ہر وقت ضروری نہیں ہے کہ ہم پیٹ بھر کے کھانا کھائیں، یہ ضروری ہے کہ دوسروں کو بھی ترجیح دیں، اگر دوسرے کے پاس نہیں ہے اس کا خیال رکھنا، یہ نبی کریم کی سنت ہے، حضور کے صحابہ کی سنت ہے۔ پھر آگے چل کے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔
فرمایا اگر ہم اس قرآن پاک کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے اللہ کے خوف سے یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. یا اللہ تو نے کیا کیا؟ پہاڑوں پر تو نازل نہیں کیا. اتنے توانا اتنے طاقتور پہاڑ اور تو نے ان پہ نازل نہیں کیا بھائی ریزہ ریزہ ہو جاتے تو پھر کس پہ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جس پہ نازل ہوا ہے نا وہ پہاڑ سے زیادہ طاقتور ہے. سبحان اللہ. تو حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مطہرہ پر قرآن نازل کیا. نزل علی محمد. آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والو وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس ایک خاتون آئی, کہنے لگی حضور یہ میرا بیٹا ہے اس کو دم کریں, یہ گڑ بہت کھاتا ہے. آپ نے فرمایا کل لے کے آنا کل دم کروں گی. وہ بڑے دور رہتی تھی, بہرحال کیا کرتی وہ کم ماننا تھا, چلی گئی. واپس آئی دوسرے دن, آپ نے دم کیا اور ساتھ بچے کو ایسے تھپکی لگائی اور فرمانے لگے بیٹا نہیں کھایا کرو یہ اچھی نہیں ہوتی بچوں کے لیے نا صحت کے لیے. وہ عورت کہنے لگی حضور اتنی سی بات تھی تو یہ تو آپ کل بھی کر سکتے تھے, مجھے آپ نے اتنی دور کا سفر کروایا تو آپ یہ بات کل بھی کر سکتے تھے, تو یہ کیا حکمت ہے آپ کی اس ایک دن مجھے دینے کے لیے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کل میں شکر کھا کے بیٹھا ہوا تھا, اس لیے میں نے کہا خود جو ہم کرتے ہیں وہ دوسروں کو کس طرح نہ کرو, اس لیے پھر پہلے میں نے اپنے آپ کو روکا, کل سے ابھی تک کھایا نہیں, اب میں کہہ رہا ہوں بیٹا تم نے نہیں کھانا ہے. یہ چھوٹی مثال, حالانکہ یہ مثال یہ صرف تقوی والے اختیار کرتے ہیں. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ کافر چاہتے ہیں کہ اس اسلام کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا جائے, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. فرمایا اللہ نے رسول بھیجے ہدایت کے ساتھ, دین حق کے ساتھ, اس لیے کہ اس دین کو غالب کر دے ہر دین پر. فرمایا ولو کرہ الکافرون, یعنی کافروں کو برا ہی کیوں نہ لگے, مشرکوں کو برا ہی کیوں نہ لگے. فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. یہ سورہ منافقون کی پہلی آیت ہے. فرمایا بے شک محبوب جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں قالو تو کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ, ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول, اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں. بات کیا کی تھی انہوں نے, منافقوں نے کیا کی تھی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. بات جھوٹی ہے کہ سچی؟ بولو سچی بات ہے, حضور رسول ہے نا, بات کیا ہے سچی, پر بات کرنے والے جھوٹے ہیں. یہ نہیں فرمایا بات کر, بات ٹھیک ہے ٹھیک کہتے ہیں, بندے جھوٹے ہیں. پتہ چلا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ کلمہ پڑھ کے بھی جھوٹا ہوتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَبَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. ان کو کہا جائے نا نماز پڑھو تو پڑھیں گے, ان کو کہا جائے نا کہ آؤ جی زکوٰۃ کی طرف تو وہ بھی کریں گے, حج کرو تو کریں گے, دیگر عبادات, پر رسول کی باری آئے تو موت آ جائے گی ان کو. یستغفر لکم رسول اللہ, آؤ ذرا رسول کی بارگاہ میں وہ اللہ سے معافی چاہیں گے تمہاری. تو قرآن کہتا ہے لبوا رؤوسہم, تو سر مارتے ہیں یوں, نہیں نہیں ادھر نہیں جانا, نماز پڑھ لیں گے ادھر نہیں جانا. پتہ چلا منافق نے موت ہی حضور کو لوا دی ہے. عتل بعد ذلک زنیم. ولید بن مغیرہ, جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی نا, اس آیت کا ترجمہ بتا دو, بارے گراں نہ گزرے. کئیوں کو ترجمے سے بھی تکلیف ہوتی ہے کہ مولوی صاحب نے یہ آیت کا ترجمہ, یار یہ آیت اللہ نے نازل کی ہے تو پڑھنا تو پڑے گا نا, اس کے حرف حرف کا ثواب ہے. تو بالکل بعینی ترجمہ کسی مسلک کا اٹھا لیں, یہی ترجمہ ہے. کیا ترجمہ ہے جی؟ مناع للخیر معتد ناصب عتل بعد ذلک زنیم. 10 نشانیاں بیان فرمائی رسول کے گستاخی. محبوب تیرا جو گستاخ ہے نا, وہ جھوٹا بھی ہے, وہ ذلیل بھی ہے, وہ جو ہے بدخو بھی ہے, اس کی عادتیں بری ہیں وغیرہ وغیرہ کر کے آخر میں فرمایا وہ زنیم, زنا کی پیداوار ہے. اس کو ہماری زبان میں جو گالی دیتے ہیں بالکل وہی بات یہاں کہی ہے, وہ یہ ہے. جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو ولید بن مغیرہ ایک منافق شخص تھا, وہ اٹھا اور سیدھا گھر چلا گیا غصے میں, اور اپنی ماں کو کہا اماں جو پوچھوں گا سچ بتاؤ گی؟ اٹھائیے مستدرک للحاکم, سچ بتاؤ گی؟ انہوں نے کہا جی بالکل سچ بتاؤں گی. کہا سچ سچ بتاؤ کہ میں کس کی پیداوار ہوں. اس لیے کہ 10 نشانیاں بیان کی ہیں, 9 میرے اندر ہیں, اور یہ 10ویں ہضم نہیں ہو رہی. تیرا باپ نام مرد تھا تو ایک چرواہا تھا جس کے ساتھ میں نے منہ کالا کیا, تو اس کی پیداوار یہ ہے. مصطفیٰ کریم کے گستاخ پھر اس طرح سے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی گستاخی اور بے ادبی سے ہمیشہ بچا کے رکھے. آگے فرمایا قیامت میں جس کے سیدھے ہاتھ پہ اعمال نامہ دیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب قرار دے گا, اور وہ خوشی سے جو ہے ناز کرے گا اور کہے گا, لوگوں کو دکھائے گا اپنا اعمال نامہ, ایک کو دوسرے کو, یہ دیکھو اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا, یہ دیکھو. بزرگ فرماتے ہیں دائیں ہاتھ سے لینے دینے کی عادت بنا لو تاکہ قیامت والے دن جب دیا جائے تو دایاں ہاتھ آگے ہو جائے.
آگے فرمایا مصیبت کے وقت انسان گھبراتا ہے اور نفع مل جائے تو بخل کرتا ہے. اس عادت کو بیان کیا، یہ غلط عادت ہے، اسے ٹھیک کرنا چاہیے. سورۃ الجن پوری نازل فرمائی. عالم بالا میں یہ پہلے جاتے تھے اور جا کر باتیں چوری کر کے لاتے تھے. اچھا اس کا رزق اتنا بڑھا دیا جائے گا، اس کو فلاں بیماری ہے. یہ سنتے تھے فرشتوں کی باتیں، آ کر لوگوں کو بتاتے تھے. پھر یہ جادوگر جو ہے نا لوگوں کو کہتے تھے ہاں یہ علم غیب ہے ہمارے پاس، یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے. اللہ فرماتا ہے اب ہم نے ان کا داخلہ عالم بالا میں منع کر دیا ہے. فرشتے وہاں محافظ کھڑے ہوئے جا ہی نہیں سکتے. تو پتہ چلا پھر ان کے پاس علم غیب بھی کوئی نہیں ہے، ان کے پاس وہ باتیں نہیں ہیں. آج جو بندہ اس طرح کی بات کرے نا، میرے پاس جنات ہیں جی، مجھے جنات کی وجہ سے سب کچھ آتا ہے کیونکہ جنات چوری کر لیتے ہیں اور یہ ہمارے موکل اور فلانا، وہ جھوٹ بولتا ہے، پکا جھوٹ بولتا ہے. میرے پاس جو آتا ہے نا تو میں اس کو کہتا ہوں یہ جو حساب کتاب ہے یہ ایک آئیڈیا ہے، اندازہ ہے، یہ علم غیب نہیں ہے. علم غیب اللہ کے پاس ہے، یا جسے وہ دینا چاہے اسے عطا کرتا ہے. گناہ گار ہم جیسوں کے پاس تو دور سے بھی نہیں آتا. یہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. اللہ تعالیٰ علم غیب کسی کو نہیں دیتا لیکن جس رسول کو راضی ہو جائے اس کو دے دیتا ہے. یہ کس کی آیت ہے؟ سورۃ الجن کی سیکنڈ لاسٹ آیت، آخر سے پہلے والی. اللہ کے ساتھ مگر من ارتضی من رسول، جس رسول سے راضی ہو. کس رسول سے اللہ راضی نہیں ہے؟ ہر رسول سے راضی ہے، اور میرے اور آپ کے رسول سے تو ایسا راضی ہے. فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تجھے تو اتنا نوازیں گے تو راضی ہی ہو جائے گا. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے. آپ مجھے سچ بتائیں یہ آیت، یہ بات، اس طرح کی یہ بات ہمارے زبان میں نا ایسی ہم کہتے ہیں یار یہ فضول سی بات ہے. اللہ جو بات کہے وہ فضول نہیں ہوتی، وہ قابل قبول ہوتی ہے. وہ بات سمجھ نہیں. یا اللہ اس آیت کا کیا معنی ہے؟ اے چادر اوڑھنے والے، یہ اس آیت کا ترجمہ ہی کوئی نہیں ہے، کوئی خاص تشریح، کوئی تفسیر نہیں سمجھ آئی. یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، اس سے ہم کیا سمجھیں؟ فرمایا اس سے نبی کی تعظیم سمجھو، اور کیا سمجھیں؟ اس سے نبی کی عظمت سمجھو. کہ آگے پہلی آیت توجہ کریں، قم اللیل الا قلیلا، محبوب ساری رات نہ عبادت کیا. میں اور آپ 100 مرتبہ جاگ جاگ کے ساری رات عبادت کریں نا. اللہ فرماتا ہے ایک اور جگہ قرآن پاک میں، دن ہو یا رات ہو قیام کیا کرو، سجدہ کیا کرو، میری عبادت کیا کرو. ہمیں کہتا ہے ساری رات عبادت کرو، اور حضور کو فرماتا قم اللیل الا قلیلا، ساری رات نہیں، اے قلیل تھوڑی سی رات عبادت کیا کر. تو تھک جاتا ہے نا میرے محبوب. پیار کے انداز صدقے جائیں. فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جب جنتی جنت میں ہوں گے نا تو ایسے دیکھیں گے نیچے جہنمیوں کو اور کہیں گے ما سلککم فی سقر، بتاؤ تو صحیح تمہیں جہنم میں کیوں ڈالا. اچھا آپ کو پتہ ہے جنتی کہاں ہوں گے؟ جنت میں. اور جنت کہاں پہ ہے؟ 7 آسمانوں سے اوپر. اور جہنم کہاں ہے؟ 7 زمینوں سے نیچے. اتنا فاصلہ. اور حضور نے فرمایا زمین سے آسمان کا فاصلہ 500 سال کا ہے. جنتی جنت، لوگ کہتے ہیں یہاں سے حضور مدینے میں سن لیتے ہیں. میں کیا جنتی جہنم والوں کے سن لیتے ہیں؟ 7 آسمان 7 زمین کا فاصلہ. اور یہ آگے سے کہہ رہے ہیں قالوا لم نکن من المصلین، اسی نماز نہیں سا پڑھ دیتا، جہنم بھی چھوٹے گئے ہیں. اس سے ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اگر جنتی کی طاقت سماعت یہ ہے اور طاقت بصارت یہ ہے کہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں سے پار دیکھ سکتا ہے، تو پھر یہ تو کوئی فاصلہ ہی نہیں ہے مدینے کا اور پاکستان کا. یہاں سے حضور کیوں نہیں دیکھ سکتے اور حضور کیوں نہیں سن سکتے؟ سنانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. بولو سنانے والی ذات کس کی ہے؟ تو جنتیوں کو جہنمیوں کو سنا دیتا ہے، وہ مصطفیٰ کو اور مصطفیٰ والوں کو کیوں نہیں سنا سکتا ہے؟ ما سلککم فی سقر کیوں ڈالا گیا؟ جی نماز نہیں پڑھتے تھے. اس کا مطلب ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز کی وجہ سے جہنم چلے جائے. پھر آخر میں ارشاد فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر، یہ سورۃ الانسان ہے. فرمایا انسان پر ایسا وقت بھی گزرا ہے لم یکن شیئا مذکورا، جب یہ کوئی قابل ذکر شے ہی نہ تھا. انسان کو جھنجھوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو تھا ہی نہیں، کیا تھا؟ تو کچھ بھی نہیں تھا. تجھے عدم سے وجود کس نے بخشا؟ اللہ نے. آج اسی سے غافل ہو بیٹھا ہے، آج اسی کا منکر ہو بیٹھا ہے. سب دیکھتے ہیں تو گناہ نہیں کرتا، ماں دیکھ رہی ہے، باپ دیکھ رہا ہے، ماموں چاچا تایا دوست گناہ نہیں کرتا، رب کے دیکھتے ہوئے گناہ کرتا رہتا ہے. یہ قابل توجہ بات. پھر فرمایا قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیامت قائم ہونے کا صحیح یقین، جس کو معلوم ہے کہ قیامت قائم ہوگی، سزا و جزا کا دن مقرر ہے، وہ کبھی بھی پلٹ کے گناہوں کی طرف نہیں آتا.